عراق کی زیارات کے لیے 27 نومبر کو الرحمان ٹورز ممبئی کی جانب سے قافلہ جا رہا ہے، جس میں 22 دن کا ایران عراق کا ٹور 65,110 میں ہے، 18 دن کا زیارت کا سفر کے اخراجات 62,110 ہیں، اور صرف عراق کے لیے 27 نومبر کو جو قافلہ جائے گا تو اس کے اخراجات 75,110 ہیں۔ اس کے لیے الرحمان ٹورز ممبئی یا گوہر ایجنسی والوں سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور ہر آدمی، ہر شخص اپنی خدمات کے، اپنے حیثیت کے اعتبار سے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے۔ اور 25 محرم کو بلاؤں یعنی ضلع بارہ بنکی میں جہاں معجزے کا عالم برآمد ہوتا ہے وہاں مجلس ہوگی شب میں 10 بجے، جس مجلس کو مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ خطاب کریں گے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا۔ قابل صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید و توفیق معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، جسے آپ حضرات کی توجہات اور اہل بیت اطہار کی تائید بے پناہ کے سبب انسان اور امام علیہ السلام کے عنوان سے مسلسل اس میں گفتگو جاری و ساری رہی، اور ماشاءاللہ پہلے دن ہی سے بڑی تعداد میں مومنین بغور اس عنوان کو سماعت فرماتے رہے، جس کے لیے میں نے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت کو تلاوت کیا، جس میں خداوند عالم نے انسان کو اس کی عزت اور اس کی خلقت اور اس کی سہولت سے آگاہ کیا۔ میں روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ جو انسان کو اس کی عزت اور اس کی اہمیت سمجھائی گئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی اہمیت اور اپنی عزت کو سمجھنے کے بعد یہ طے کرے کہ اس کا امام کیسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس آیت کے فوراً بعد ذکر امام ہوا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم محشر میں لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب انسان کو جو عزت دی گئی ہے، جو سہولت دی گئی ہے، اسے غرور و تکبر میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ انسان کو جو عزت دی ہے اسے مغرور بنانے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ معرفت امام کے لیے دی گئی ہے کہ تم اپنی عزت کے ذریعے، اپنی خلقت کے ذریعے، اپنے آپ کو حاصل ہونے والی سہولتوں کے ذریعے امام کی معرفت حاصل کرو۔ دیکھیے قرآن میں مسلسل یہی طریقہ ہے
جہاں جہاں انسان کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں انسان کی سہولتوں کے بعد اسی جانب انسان کو موڑا جاتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جہاں انسان کی عزت کا ذکر ہوا، خلقت کا ذکر ہوا، رزق کا ذکر ہوا، پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کا ذکر ہوا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ ذرا سورہ دہر کو دیکھیے، وہاں بھی یہی انداز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یاد دلایا جا رہا ہے انسان کو کہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب وہ قابل ذکر ہی نہ تھا، اتنا ذلیل تھا کہ ذکر کے قابل ہی نہ تھا۔ پھر اللہ نے اسے عزت دی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، کہ اللہ نے اس انسان کو نطفے سے خلق کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر خلق کرنے کے ساتھ اسے قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، اسے سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ بھئی وہاں بھی عزت و خلقت کا ذکر ہے، یہاں بھی خلقت و سماعت و بصارت کا ذکر ہے۔ وہاں بھی عزت و خلقت و سہولت کے بعد یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں بھی فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، وہاں انسان کو اس کی عزت سمجھائی اور ذکر امامت ہوا، یہاں انسان کو خلقت سمجھائی، سماعت و بصیرت جیسی سہولتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں، پھر ہدایت کا ذکر ہوا۔ اب دو آیتوں نے، دو سوروں نے ایک گواہی دی ہے کہ انسان کو جو اللہ نے عزت دی ہے، یہ جو سماعت دی ہے، یہ بصارت دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ امام معصوم تک پہنچو، امام کو پہچانو۔ یہاں بھی امام کا ذکر ہوا، وہاں بھی فجعلناہ، ہم نے انسان کو، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر سماعت دی اور بصارت دی۔ کیوں سماعت و بصارت دی؟ انا ہدیناہ السبیلا، کہ ہم نے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا۔ یہ سماعت و بصارت اس لیے دی کہ ہدایت حاصل کرے۔ اللہ نے انسان کو ہدایت لینے کے لیے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ اس کا مطلب ہدایت لینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے، ہدایت لینے کے لیے سننا بھی ضروری ہے۔ تو جب ہدایت لینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے، ہدایت دینے کے لیے، لینے کے لیے سننا بھی ضروری ہے، تو پھر ہدایت دینے کے لیے سنانا بھی ضروری ہے۔ ہدایت دینے کے لیے کسی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھانا بھی ضروری ہے۔ اللہ صلوات کا سہارا دے تو میں آپ کی خدمت میں بھائی ایک یا مل کے آواز بلند صلوات بھیجے تو میں سنوں۔ دیکھیں بھائی اہم گفتگو ہے، آخری گفتگو ہے، بہت قابل توجہ گفتگو ہے کہ انسان کو جو اس کا ذکر اور اس کی عزت سمجھائی گئی ہے وہ امامت اور ہدایت کے لیے، کہ ہدایت حاصل کرو امام سے، معرفت امام حاصل کرو۔ لہٰذا قرآن میں مسلسل انسان کا ذکر ہوا۔ اتنا اہم ہے یہ ذکر اور اتنی اہم ہے خلقت انسانی، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں کہ جب پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور جو ہمارے یہاں سب سے پہلی آیت نازل ہوئی کہ میرے رسول پڑھیے اس کے نام سے جس نے خلق کیا۔ کسے خلق کیا؟ انسان کو خلق کیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھئی اب 4 دن کی محنت کا نتیجہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت کہاں تک پہنچ پایا کہ جیسے ہی پہلی آیت نازل ہوئی اللہ نے اپنے ذکر کا آغاز کیا، خلق الانسان من علق، اس انسان کو خلق کیا انسان کو علق سے، گوشت کے لوتھڑے سے بنایا۔ مسلسل انسان کا ذکر کیا اور دیکھیں لفظ ایک انسان ایک رکھا، لیکن انسان 2 طرح کے ہیں۔ لفظ انسان ایک ہے،
قرآن میں جو ہدایت لینے آیا ہے اسے بھی انسان کہا ہے، جو ہدایت دینے آیا ہے اسے بھی انسان کہا ہے۔ لفظ ایک رکھا لیکن حقیقت ایک نہیں ہے۔ ایک یہ انسان ہے خلق الانسان من علق کہ جسے ہم نے جمے ہوئے خون سے بنایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ایک انسان جسے نطفے سے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک انسان جسے احسن تقویم سے بنایا، ایک انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، اور رکھیے گا ایک انسان جو خسارے میں ہے۔ پھر ایک اور انسان کا ذکر ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بھلا صلوات کا سہارا دے تو میں حق کروں آپ۔ توجہ رکھیے گا، بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کوئی انسان ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھایا، پہلے قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اس سے پہلے تعلیم قرآن ہے، وہ آتے ہی بیان ہے۔ اب ایک ہی انسان ہے جس نے آتے ہی قرآن سنایا۔ توجہ رکھیے گا، اب ایک انسان وہ جسے نطفے سے بنایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، جسے نطفے سے بنایا۔ پھر ایک انسان هو الذی خلق من الماء بشرا، ایک وہ جسے پانی سے بنایا، خلق هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، جسے پانی سے بنایا، اعلان ہوا خالی پانی سے نہیں بنایا، نسباً و صہرا، جسے پانی سے بنایا اسے خاندانی بنایا۔ ایسا صلوات کا سہارا دے تو میں ضرور آپ کو۔ اللہم صلی اللہ۔ بھئی ایک انسان وہ ہے جو نطفے سے بنا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ایک انسان قطرہ نجس سے بنا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے دو طاقتیں دی، ایک سماعت کی طاقت، ایک بصارت کی طاقت۔ ایک انسان من الماء بشرا، جسے پانی سے بنایا، اس کے لیے بھی دو باتوں کا اعلان، فجعلہ نسبا وصہرا، اسے اللہ نے خاندانی بنایا اور داماد بنایا۔ اب یہ منزل آئے گی، اس کا مطلب لفظ ایک ہے، انسان ایک نہیں ہے۔ بھئی ایک لفظ آنے سے ہر انسان ایک نہیں ہوگا۔ نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے، کمرے کو نجس کرنے والا اور ہے، کعبے کو پاک کرنے والا۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، تخت حکومت پر قدم رکھنے والا اور ہے، مہر نبوت پر قدم رکھنے والا اور ہے، روٹی پر سورہ منگانے والا اور ہے، روٹی دے کے سورہ منگانے والا اور ہے، منہ سے روٹیاں چھین کے کھانے والا اور ہے، انگوٹھی پر آیت منگانے والا اور ہے، انگوٹھیوں کے ساتھ نماز گوانے والا اور ہے۔ ارے جو میدان جنگ میں مردہ پڑے ہوئے کافروں کے بدن سے لباس نوچ کے لے جائے وہ اور ہے، جس کے دروازے پر رضوان درزی بن کے ہے۔ سنیے گا، بڑی اہم منزل ہے۔
میں اپنے نوجوانوں کے ذہن کو بھی اپنے ذہن سے جوڑتا رہوں. لفظ انسان ایک ہے، انسان ایک نہیں ہے. سورج کے اشارے پر چلنے والا اور ہے، سورج کو اشاروں پر چلانے والا اور ہے، ستارے کے چکر میں چکرانے والا اور ہے، ستارے کو ڈیوری پر بلانے والا اور ہے، لاپتہ ہونے والا اور ہے، لاپتہ ہونے والا اور. بھئی میں آپ کے ذہن کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں تاکہ دروازہ کھل جائے تو پھر شہر علم کے فضائل کا مسافر آپ کے ذہن کے بیت میں مستر نشید ہو سکے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا، لفظ انسان ایک ہے. امام کے لیے بھی لفظ انسان آیا، امام کے لیے بھی لفظ انسان آیا، مگر وہ انسان جو ہدایت لینے آیا ہے وہ اور ہے. وہ امام جو شکل انسان میں ہدایت دینے آیا ہے وہ اور ہے. امام شکل انسان میں ہے، وہ اللہ کا نور ہے، شکل میں آیا ہے. انسان جیسا نہیں ہے. جیسے قرآن کاغذ پر لکھا ہے مگر کاغذ نہیں ہے. قرآن کاغذ پر لکھا ہے مگر کاغذ نہیں ہے. امام پیکر انسان میں ہے مگر انسانوں جیسا نہیں ہے. قرآن کو کاغذ کے کپڑے پہنائے تاکہ تلاوت میں آسانی ہو. امام شکل انسان میں آیا تاکہ ہدایت میں آسان. میرے ساتھ رہیے گا اذان گرامیہ. لفظ انسان ایک ہے، حقیقت ایک نہیں ہے. لفظ ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. لفظ ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. لفظ مسجد ایک ہے مگر ہر مسجد ایک نہیں ہے. لفظ آدمی ایک ہے، ہر آدمی ایک نہیں ہے. لفظ مسجد ایک ہے، ہر مسجد ایک نہیں ہے. ایک مسجد نبی نے بنائی، مسجد نبوی. ایک مسجد بنا لی منافقوں نے جس کا نام قرآن میں ہے مسجد ضرار. مسجد وہ بھی، مسجد یہ بھی، عمارت وہ بھی، عمارت یہ بھی. انہوں نے آفر دیا نبی کو کہ آئیے اس میں نماز پڑھائیے. آیت آئی اس میں نہ جائیے گا. سورہ توبہ میں آیت موجود ہے، اے میرے نبی مسجد ضرار میں نہ جائیے گا. بھائی مسجد وہ بھی، مسجد یہ بھی. لفظ تو دونوں کے لیے مسجد آیا مگر لفظ آنے سے ایک نہیں ہوئی. اس کا مطلب جسے نبی بنائے وہ اور ہے جسے منافق بنائے. بھئی میرے ساتھ آئیے، انشاءاللہ ایک عجیب منزل تک پہنچاؤں گا آپ کو. لفظ مسجد ایک، سورہ نساء آیت نمبر 136. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. سورہ نساء. اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ. اے مومنوں مومن بن جاؤ. اب منزل آ رہی ہے آہستہ آہستہ. یہ کیا مطلب ہوا؟ مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا نمازی بن جائیے. روزے دار سے کہا روزہ رکھو، حاجی سے کہا حج کرو. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. اے مومنو مومن بن جاؤ. قرآن ہے، قرآن میرا بیان نہیں. آیت ہے، آیت روایت نہیں کہ اے مومنو مومن بن جاؤ. یہ کون سے مومن ہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا یہ وہ مومن ہیں جن کی شکل مومنوں جیسی تھی. یہ تھے منافق، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، علی ولی اللہ گلے میں اٹکتا تھا. بھائی تفسیر قرآن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ان کو بھی مومن کہا، منافق تھے. آخری آدمی تک توجہ، مگر مومن کہا.
لیکن قرآن کے مومن کہنے سے مومن ہوئے نہیں، محترم ہوئے نہیں۔ قرآن نے سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ جس کو مومن کہہ دیا جائے وہ محترم ہو جائے۔ ارے جب منافق مومن کہنے سے محترم نہ ہوا تو دشمن علی ماں کہنے سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ بھی نعروں کی بھی منزل آئے گی، لیکن یہ چونکہ زمانہ بہت فاسٹ ہو چکا ہے، اب انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کی لینگویج سیکھیے۔ اب یو کے لیے وائی او یو نہیں چلتا، خالی یو ہی سے کام چل جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آر کے لیے 3 لفظ ہے، اے آر ای، کیا کرتے ہیں؟ یو آر، خالی ایک یو آر لکھ دیا، 3 کو ایک ہی میں جمع کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی مجھے بہت ضروری میسج دینا ہے، بہت اہم منزل تک اس خمسے کی یہ اختتامی گفتگو ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ تو لفظ ایک ہے، انسان، انسان ایک نہیں۔ اب سنیے جہاں تک میں لایا، ایک ہی لفظ، ایک لفظ انسان اس کے لیے بھی آیا جو ہدایت لینے آیا، اس کے لیے بھی آیا جو ہدایت دینے آیا۔ ایک انسان، خلق الانسان من علق، جو گوشت سے بنا، خون کے لوتھڑے سے بنا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ایک انسان جسے نطفے سے بنایا۔ ایک انسان، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا و صہرا، ایک انسان وہ جسے پانی سے بنایا، وہ خاندانی بنایا۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے نسب خاندان کو کہتے ہیں، خاندانی بنایا۔ صہرن، عربی میں صہر کہتے ہیں داماد کو، جیسے بیٹے کو ابن کہتے ہیں، بیٹی کو بنت کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ایک صاحب ایسے ہیں جو اپنے اشعار کے لیے کہتے ہیں کہ لعنت ہے ایسے شخص پہ جو واہ نہ کرے۔ اب اس میں کیا کروں میں؟ صلوات بھیجے محمد والا۔ ایک تو بھائی تکان، ہاں انسان صبح سے شام تک مجلسوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے سوئیے، لیکن ڈرائیور کے پاس نہیں سونا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ صلوات آواز بلند پڑھے محمد والے۔ وہ بھی جس بیچارے کو ٹھیک سے ابھی ڈرائیونگ آئی نہیں ہے، کیا پتا کہاں چڑھا دے گاڑی۔ تو بہرحال فجعلہ نسبا و صہرا، جاگتے رہیے گا۔ اسے خاندانی بنایا اور داماد بنایا، اللہ نے بنایا۔ اس کا مطلب کوئی ایسا داماد ہے جسے اللہ نے داماد بنایا ہے۔ توجہ، یہ کسی خاص کا بہت خاص داماد ہے۔ تو اب ایسا داماد تو تاریخ میں ایک ہی نظر آیا جس کا پیغام لے کے ستارہ در زہرا پہ آیا۔ بھائی توجہ سنیے گا، صرف ایک داماد میرا مولا کہ جس کے لیے ستارہ اللہ نے بھجوایا، ایسا داماد بنایا
کہ زمین پر نبی سے نکاح پڑھوایا، آسمان پر خود نکاح پڑھایا۔ حالانکہ آسمان پر مولویوں کی کمی نہیں ہے، جناب عیسیٰ جیسے بیٹھے ہیں۔ اللہ چاہتا تو آسمان پر حضرت عیسیٰ سے کہتا کہ ہماری نبی کی بیٹی کا نکاح پڑھ دو، مگر زمین پر خود پڑھایا، نبی سے پڑھوایا، وہ آسمان پر خود پڑھایا۔ جبریل سے کہہ دیتا، میکائیل سے کہہ دیتا، پالنے والے خود کیوں پڑھانے بیٹھ گئے؟ کرے میں اپنے حبیب کی عظمت سمجھا رہا ہوں۔ اس کی بیٹی کا نکاح بھی نبی سے نہیں پڑھوایا میں نے سمجھایا کہ جس کی بیٹی کا نکاح پڑھنے کا کسی نبی تک کو نہ ہو، خود اس کا نکاح ایک کافر پڑھائے گا۔ میرے ساتھ رہیے گا، دیکھیں بھائی منزل بات پوری ہو جائے تو پھر نعروں میں مزہ بھی آتا ہے۔ یہ جو کٹیا ہے بہت سختی کی ہے بجلی والوں نے، کٹیا نہ ڈالیے، میرا نقطہ پورا ہونے دیجئے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہ کوئی ہی رکشہ تھوڑی ہے کہ کہیں بھی روک کے بیٹری چارج کر لیجئے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ بچوں معاف کرنا، اس سے تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی منزل آتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، خود آسمان پر نکاح پڑھایا، زمین پر نبی سے نکاح پڑھوایا۔ سحرن سحر مولا کائنات نے فرمایا، معانل الاخبار جیسی کتاب، شیخ صدوق جیسا عالم، مولا علی کی حدیث کہ میرے کچھ خاص نام ہے قرآن میں، اگر وہ نام میرے علاوہ کوئی اور رکھ لے، مولا نے فرمایا تو کافر ہے۔ میرے کچھ خاص نام ہیں جو کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ ایک نام بتائیں، آپ نے یہی آیت پڑھی، نسبن و سحرا، فرمایا یہ سحر میرا نام ہے، میں ہوں نبی کا داماد، یہ میرا نام ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ میرا نام ہے۔ واہ میرے مشکل کشا، ایک مسئلہ آسان کر دیا، سمجھایا میں نبی کا چہیتا داماد نہیں ہوں، اکلوتا داماد ہوں۔ میں نبی کا چہیتا داماد نہیں ہوں، اکلوتا داماد ہوں۔ تو جب علی نبی کے چہیتے داماد نہیں اکلوتے داماد ہے تو فاطمہ نبی کی چہیتی بیٹی رہی ہے، اکلوتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو ایک انسان نطفے والا، ایک انسان خاندانی، پھر ایک انسان کا ذکر ہوا، سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا زُلْزَلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ ایک انسان کا ذکر ہے جب زلزلے آئیں گے، بھوکمپ آئے گا، زمین ہلے گی، زمین کا سینہ چاک ہوگا، تو ایک انسان بڑے آرام سے کھڑا ہوگا۔ بھائی اتنے بھوکمپ آئے، اتنے زلزلے آئے، کیا ہوتا تھا؟ ادھر زلزلہ آیا، سب گھر کے باہر بھاگ رہے ہیں لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک انسان ہوگا کہ جب زمین جھٹکے لے گی وہ پوچھے گا قال الانسان ما لہا، وہ انسان زمین سے پوچھے گا خیریت تو ہے؟ ارے خدا تمام بھائی آپ قرآن سے مولا کے فضائل سنیے، میں کیا حال کر رہا ہوں۔
وہ انسان پوچھے گا خیریت تو ہے، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے، یہ غیظ کیوں، یہ بے چینی کیوں، یہ تڑپ کیوں؟ وقال الانسان ما لها، ایک انسان اطمینان سے پوچھ رہا ہوگا تجھے کیا ہو گیا، کیوں تڑپ رہی ہے، کیوں زلزلے آ رہے ہیں؟ سورہ قیامت 10ویں آیت، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمُفَرُّ، قیامت میں ایک انسان ایسا بھی ہوگا جو پوچھے گا بھاگوں کہاں؟ ارے کیا بنا سالے گرامی، کیا سنے؟ میں قرآن سنا رہا ہوں، سورہ قیامت ایک انسان ہوگا جو پوچھے گا جاؤں کدھر، بھاگوں کدھر، رستہ کدھر، راہ کدھر، فرار کدھر؟ بھائی دو انسان، ایک وہ ہوگا کہ جب قیامت آئے گی تو زمین سے ذکر میں مشغول ہوگا، ایک بھاگنے کی فکر میں۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب قیامت میں بھی ایک کرار ہوگا، ایک فرار ہوگا۔ اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے، ایک کرار ہوگا، ایک فرار۔ ارے قرآن ذکر قیامت سنا رہا ہے یا جنگ خیبر سنا رہا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ بھاگے تو سبھی جب انہیں تم نے پکارا، آ جاؤ مگر کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھو یہ میرے صحابی ہیں نانا، میں کہتا ہوں جاؤ پر کوئی جاتا ہی نہیں۔ نانا حیدری، سنیں آپ، میں آج انشاءاللہ کچھ تحفے دے کے جا رہا ہوں۔ ایک انسان وہ ہوگا جو قرآن سے جو زمین سے گفتگو کر رہا ہوگا، تجھے کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہے، کیوں زلزلے آ رہے ہیں، کیوں خبریں سنا رہی ہے، کس کے بوجھ سے دبی جا رہی ہے، کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ قرآن ہے، قرآن۔ قال الانسان ما لها، تجھے کیا ہوا؟ لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسے باپ اولاد سے گفتگو کر رہا ہے، ابو تراب سے بات ہے۔ صلوات بھی پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے یہاں سے یہ محنت، یہ مجلسیں، یہ میرا تھوڑا بہت مطالعہ، یہ جو موقع مولا نے دیا یہ اسی لیے دیا ہے کہ جو میں نے پڑھا اپنے نوجوانوں کو سنا سکوں، کچھ غلطی ہو جائے تو بزرگوں سے اصلاح کروا سکوں۔ ایک وہ ہوگا یقول الانسان یومئذ، سورہ قیامت، این المفر، بھاگوں کدھر، جاؤں کدھر، یہاں تو کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے۔ صلوات ہے جو محمد آل محمد۔ سنیے عزیزوں، مجھے میں تو چاہتا تھا کہ ٹھیک وقت سے شروع ہو جائے مجلس، مگر ہمارے کچھ دوست چاہتے تھے کہ دیر سے شروع ہو، میں چاہتا ہوں دیر تک پڑھوں، لیکن بہرحال انہوں نے دیر سے شروع کی۔ نہیں بھیا، یہاں میرا وزن آپ کے دیکھیے، پھر یہ سب کہیے اور پڑھیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں اپنے وقت کے اندر گفتگو تمام کروں گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ تبرک فضائل اہل بیت کا آپ لے جائیں۔ ایک انسان من علق، ایک انسان والعصر، ان الانسان لفی خسر، جو خسارے میں ہے۔ ایک الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ایک هو الذی خلق من الماء بشرا، ایک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسانوں کی قسمیں ہیں۔ اب کچھ انسان ہیں، سنیے گا، ماں باپ والے انسان، نطفے والے انسان۔ قرآن میں کچھ ایسے انسانوں کا بھی ذکر ہوا جو بغیر ماں باپ والے انسان ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ کچھ ماں باپ والے، زیادہ تر ماں باپ والے، جناب آدم بغیر ماں باپ والے انسان۔ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، یہ کون سا انسان جو بغیر ماں باپ والا ہے؟ جناب عیسیٰ آ گئے دنیا میں، یہ بغیر باپ والے انسان۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بھائی انسان کی اتنی کوالٹیز آپ نے مجھ سے تو نہ سنی ہوگی، ایک سے ایک پڑھنے والے ہیں، کسی کو سنا ہو، میں جاہل آدمی۔ ایک بغیر ماں باپ والا انسان، ایک جناب عیسیٰ بغیر باپ والے انسان۔ اب سورہ آل عمران اٹھائیے، قرآن کی آیت پڑھیے۔ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ سنیے گا، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے، وہ بغیر ماں باپ کے۔ عیسیٰ کو مثال دی جناب آدم سے۔ حالانکہ انسانوں کے علاوہ کچھ حیوان ایسے ہیں جو بغیر ماں باپ کے ہوئے۔ جناب صالح پیغمبر کا اونٹ پہاڑ کے پیٹ سے نکلا تھا، نہ اس کے ماں نہ باپ۔ وہ دمبا جو آسمان سے اسماعیل کے لیے اترا، یا صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ مگر قرآن دیکھیے، یہ لکھنؤ ہے، اور قرآن کا درس تہذیب و تمیز دیکھیے۔ یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ ناقہ صالح جیسے، آدم ناقہ صالح جیسے، ابراہیم کے دمبے جیسے۔ عیسیٰ کو مثال دی آدم سے۔ ہر ذاکر کو سمجھایا کہ ذکر میں احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ معصوم کی مثال معصوم ہی سے دینا۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن تہذیب سکھا رہا ہے، معصوم کی مثال معصوم ہی سے دینا۔ کبھی امام کو بھیڑیے سے تشبیہ نہ دینا۔ سنیے عزیزو، ابھی منزل آتی ہے، تہذیب سکھائی۔ عیسیٰ کی مثال کس کی جیسی؟ آدم جیسی۔ صلوات میرا حق بنتا ہے، بآواز بلند پڑھے ہونے والا۔ اور فرمایا مثال کی تہذیب تمیز سیکھو، تہذیب سیکھو۔ کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ معصوم کی مثال معصوم سے دینا۔ عیسیٰ کو آدم سے تشبیہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلقت میں مماثلت ہے، کریشن میں یکسانیت ہے۔ وہ بغیر ماں باپ کے، یہ بغیر باپ کے۔ قرآن ہے سورہ آل عمران کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اب قرآن نے عیسیٰ کی مثال آدم سے دی۔ کیوں؟ کہ عیسیٰ آدم جیسے۔ عیسیٰ کو آدم جیسا کہا، عیسیٰ کو آدم جیسا کہا ہے، آدمی جیسا نہیں کہا گیا۔ نبی کو اپنا جیسا کہنے والا۔ اور جو ہے آپ کی کہا گئے نبی ہمارے جیسے، ہمارے جیسے۔ ارے آدم جیسے کون؟ عیسیٰ، پسینے کا قطرہ۔ نبی کے پسینے کا قطرہ تو آدمی جیسا ہے نہیں، آدمی اس کا جیسا ہے نہیں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ غور ہے آپ، فرما رہے ہیں آپ، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی۔ اب آخری آدمی پر توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن نے عیسیٰ کی مثال آدم سے دے کے قانون بنایا کہ جو جیسا ہو اس کو ویسے ہی سے مثال دینا، اس کو ویسے ہی سے تشبیہ دینا۔ جو جیسا ہو اس کو ویسے ہی سے تشبیہ دینا۔ جو صفت آدم میں تھی
وہ عیسیٰ میں تھی، ان کو سجدہ روح کے سبب، یہ روح اللہ ہو جو رکھیے گا۔ قرآن سمجھا رہا ہے جو جیسا ہوگا اس کو ویسے ہی سے مثال دی جائے گی۔ اب قرآن نے کہا عیسیٰ کی مثال آدم جیسی، قرآن لانے والے نے کہا یا علی تیری مثال قل هو اللہ احد جیسی۔ بھائی پہنچی میری بات؟ یا علی تیری مثال قل هو اللہ احد جیسی۔ یہ شیعوں کے ساتھ غیر شیعہ حضرات میں بھی حدیث ہے، فرمائے اے علی تیری مثال سورہ اخلاص جیسی، قل هو اللہ احد جیسی۔ سورہ ہم نہیں کہا، سورہ نور نہیں کہا، سورہ آل عمران نہیں کہا، کہ تیری مثال قل هو اللہ احد جیسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سورے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، بندوں کا ذکر بھی ہے، لیکن سورہ اخلاص وہ واحد سورہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بندوں کی بات ہی نہیں آئی، اللہ 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 اللہ۔ اے علی تیری مثال سورہ اخلاص جیسی، اس لیے کہ علی کو دیکھا آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ، کان اذن اللہ، نفس اللہ، پہلو جنب اللہ، دوست رحمت اللہ، دشمن لعنت اللہ۔ سنے عزیزان گرامی، ابھی نتیجہ آنے کو ہے۔ تیری مثال قل هو اللہ احد جیسی، اس کا مطلب جو صفتیں قل هو اللہ احد میں ہیں وہی مولا علی میں ہوں گی نا۔ مثال کی تہذیب ہے، عیسیٰ آدم جیسے، ان کے ماں باپ نہیں، ان کے باپ نہیں، تو جو صفتیں قل هو اللہ میں ہیں وہی مولا علی میں ہوں گی نا۔ اب ایک صفت یہ ہے کہ جب گھر سے نکلنا، سفر کرنا اور خطرہ ہو تو 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے دم کر لینا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ، چھٹے امام نے فرمایا گھر سے نکلتے وقت سفر میں 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو گے تو بخیریت گھر واپس آ جاؤ گے۔ اس کا مطلب جس سورے سے مثال دی وہ سورہ نہیں ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سورہ اخلاص پڑھ کے نکلا تو مشکل قریب نہیں آئے گی۔ اب کوئی احمق نہ پوچھے کہ گھر سے نکلتے وقت نعت علی کیوں پڑھتے ہو۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے عزیزو۔ یا علی تیری مثال سورہ اخلاص جیسی۔ اب سورہ اخلاص سورہ قل هو اللہ کی ایک یہ بھی حیثیت ہے اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی 7 دن تک نمازیں پڑھے مگر جان بوجھ کے نماز میں قل هو اللہ احد نہ پڑھے تو نبی نے فرمایا کلمہ میرا پڑھے گا، موت دین ابو جہل پہ ہوگی۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھے اور ایک بار بھی سورہ قل هو اللہ نہ پڑھے تو فرمایا اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب نماز کے نماز ہونے کے لیے قل هو اللہ کا شریک ہونا ضروری ہے۔ کس کا شریک رہنا ضروری ہے؟ جس سے مثال دی، جس سے مثال دی، ارے جس سے مثال دی اس کے بغیر تو نماز نہیں، جس کو مثال دی۔
سنتے رہو نوجوانوں، آج آپ کی توجہ ہی میرے لیے داد و تحسین ہے. زندگی رہی تو داد کبھی بعد میں لے لوں گا آپ سے. ہاں تھوڑا بہت بولتے بھی رہیں. سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ ہم کے بعد سب سے امپارٹنٹ سورہ ہے سورہ اخلاص. دو سورہ سورہ ہم کے بعد بہت اہم ہیں، ایک سورہ اخلاص، ایک سورہ انا انزلنا، سورہ قدر. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. معصومین کی حدیثیں ہمارے ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام بھی آتے ہیں، ہمارے مولانا مرتضیٰ پاروی صاحب اور دیگر بہت پڑھے لکھے افراد. یوں تو بہرحال ہمارے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے مولانا محسن جعفری صاحب ہیں، ثقلین صاحب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں انہی افراد سے، پڑھے لکھوں لوگوں سے سیکھتا ہوں. ہمارے استاد مولانا بیدار صاحب بہت بیمار ہیں، آپ چوتھے امام کے صدقے میں دعا کریں کہ مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. صلوات بھی بآواز بلند بھیجے محمد علیہ وسلم. سنیے گا عزیزان گرامی جو میں عرض کر رہا ہوں، سورہ اخلاص اور سورہ انا انزلنا. ائمہ معصومین نے بڑی تاکید کی ہے کہ سورہ ہم کے بعد ان دو سوروں کو ترجیح دینا. کیوں؟ سورہ اخلاص، یا علی تیری مثال سورہ اخلاص جیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. لیلۃ القدر، شب قدر. معصوم سے پوچھا شب قدر کیا ہے؟ فرمائے ہماری جدہ فاطمہ. ارے صلوات بھیجے محمد وعلی عظمت جناب سیدہ بآواز بلند صلوات بھیجا کرو. فرمایا جو ہماری جدہ جناب زہرا کے رتبے کو حق معرفت کے ساتھ پہچان لے، وہ پہچان لے گا کہ شب قدر کیا ہے. فرمایا قدر کی رات ہے ہماری دادی. سورہ قدر ہے جناب سیدہ کا سورہ. سورہ اخلاص ہے مولا علی کا سورہ. توجہ ہے آپ کی. سورہ اخلاص ہے مولا علی کا سورہ. سورہ قدر ہے جناب سیدہ کا سورہ. جب خلافت کی بات آئی تھی تو کہا گیا تھا کہ عرب نہیں چاہتے کہ ہدایت خاندانی ہو کے رہ جائے، جس گھر میں نبوت رہے اسی گھر میں امامت رہے. اللہ نے کہا دیکھو انتقام لیتا ہوں. ارے تم خلافت کو خاندانی نہیں بنانے دیتے، میں نماز کو خاندانی بنا دے. لو پڑھو نماز، پڑھو نماز، پڑھو نماز. نہ میاں کے بغیر نماز، نہ بیوی کے بغیر. جناب سیدہ بھیا اب دیکھو ہمیں پڑھ لینے دو. دیکھو ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں. دیکھو ایک تہذیب مجلس ہے بھیا، یقیناً تمہارے نعرے سر آنکھوں کے اوپر، تمہارے اشعار سر آنکھوں کے اوپر، لیکن تم شعر پڑھ کے ہماری مجلس کو تو چلا رہو، لیکن کتنے شاعروں کے کلیجے جلا رہو یہ بعد میں بتائیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ سے زیادہ یاد ہے، مخت سمیت یاد ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی بہت سے ایسے افراد آتے ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں بیچارے. ہر آدمی آپ کی اتنا جوان ہٹا کٹا نہیں ہے. بہت سے ایسے مومنین ہیں 15-15 کلومیٹر سے آ رہے ہیں. مجھے بھی داد و تحسین اور نعرے کھلتے نہیں ہیں تو میرے لیے مفید ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک نابینا بزرگ بیٹھے ہوئے باہر کیمپ پہ جا کے دیکھ لیجئے. نوشا بھائی کہلاتے ہیں، وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے. ان کا ایک فون آیا کہ بھائی اتنا عرصہ گزر گیا، پہلے عشرے میں صرف ایک مجلس کر پایا، بیچارے کو راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے.
تو کوئی نوجوان کا انتظام کر دی، کم سے کم ایک مجلس تو سن لیں، ہمارے رمیز میاں ان کو لے کے آئیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے تاکہ سب بخیریت وقت کے اندر اپنے گھر پہنچ جائیں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. معاف کرنا بیٹا، تمہارا دل دکھانا مقصد نہیں تھا، تم ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سورہ اخلاص اور سورہ قدر. سورہ اخلاص مولا علی کا سورہ. سورہ قدر کیا؟ بی بی سیدہ کیا؟ شب قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کے لہجے کو سمجھتے ہیں آپ؟ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ نہیں کہا تم کیا جانو قرآن کیا ہے. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. سمجھایا؟ فاطمہ قرآن کی وجہ سے محترم نہیں ہے، قرآن فاطمہ کی وجہ. تم کیا جانو کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر پورے سال کی سب سے محترم شب قدر. سب سے محترم رات لیلۃ القدر، شب قدر. تو سال کی سب سے محترم شب لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، قدر کی رات ہے. اور سب سے محترم دن ہفتے کا کون سا ہے؟ جمعہ. سال کی سب سے محترم رات قدر کی رات. اور ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، سب سے محترم دن جمعے کا دن ہوتا ہے. اچھا، قدر کی رات اس لیے محترم کہ جناب سیدہ سے منسوب ہے. حقیقت شب قدر جناب سیدہ ہیں. اب جمعہ کیوں محترم ہے؟ احترام جمعہ کیوں ہے؟ کیوں ہے احترام جمعہ؟ نماز ہر دن پڑھی جاتی ہے، عبادت ہر دن کی جاتی ہے، لیکن اتنی اہمیت جمعے کی کیوں ہے؟ حدیثوں میں کیوں جمعے کی اہمیت ہے؟ امام نے فرمایا سنو، اللہ نے جمعے کا نام جمعہ اس لیے رکھا کہ اسی دن اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو علی کی ولایت پر آسمان میں جمع کیا تھا. جمعے کا دن تھا جب آسمان پر اعلان ولایت ہوا. ارے جو غدیر کے دن زمین پر ہوا تھا وہی جمعے کے دن آسمان پر ہوا. فرمایا جمعہ علی کی ولایت کی وجہ سے محترم ہے. آخری جملہ سارے مجمع کی نظر کرتا ہوں، اس کا مطلب جمعہ جماعت کی وجہ سے محترم نہیں ہے، علی کی ولایت کی وجہ سے محترم ہے. شاید اسی لیے ایک دشمن علی نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی. کی زبان بات سب کی لینگویج، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. صلوات اور بآواز بلند بھیجے محمد علیہ. اس سے عقیدہ جلدی اپلوڈ ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ احمد. اب 4G آ گیا ہے، یہ 1G 2G 3G چھوڑیے اسے. صلوات بھیجے محمد علیہ. بھائی میرے ساتھ رہیے. دیکھیے مجھے خود میں کہہ رہا ہوں بھائی واہ واہ کیا کہنا، میرے حق میں تو بہت بہتر ہے، لیکن میں جلدی پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. اسی لیے ایک دشمن علی نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی،
اس کا مطلب وہ بھی جانتا تھا حماقت کی وجہ سے نہیں پڑھائی، علی کی عداوت کی. عزیزو جتنا احترام ہے وہ دن کا احترام ہو، وہ شب کا احترام ہو، وہ کتاب کا احترام ہو، وہ مکان کا احترام ہو، وہ قرآن کا احترام ہو، وہ انسان کا احترام ہو، صدقہ ہے امام کا. اور عزت انسان کی، مکان کی، قرآن کی امام کی وجہ سے ہے. انسان کو اس کی عزت سے آگاہ کیا اس لیے کہ جو عزت دار بنے ہو تو عالم ارواح میں تمہیں اعلان سنایا گیا ہے. اب عزت دار رہنا چاہتے ہو تو اس پہ باقی رہنا. اسی لیے دائیں کان میں اذان سنائی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت. یہ کسے سنا رہے ہیں؟ اتنے سے بچے کو اذان و اقامت کیوں سنائی؟ یہ جسم کو نہیں سنائی جاتی ہے، یہ روح کو سنائی جاتی ہے کہ وہاں تم نے جو سنا تھا اسے یہاں یاد رکھنا. اذان سنائی جاتی ہے. اذان کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الآخرہ. میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں، آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں. اذان بھی علی، مؤذن بھی علی. اذان بھی علی، مؤذن بھی علی. اذان بھی علی، مؤذن بھی علی. جو علی کا نہیں ہے نہ اذان سننے کا حق رکھتا ہے نہ مؤذن بننے کا حق رکھتا ہے. ساری عزت ان کے صدقے میں. لقد خلقنا بنی آدم، لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی. ان کی وجہ سے عزت دی ہے، ان کے صدقے میں عزت دی ہے. اگر ان سے وابستہ رہو گے تو عزت باقی رہے گی، اگر ان سے چھٹے تو پھر ہم نے تو نہ دیکھا کہ دشمن جو ہو حسین کا رسوا نہ ہو کبھی. دشمن جو ہے حسین کا رسوا نہ ہو کبھی. ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی. دشمن جو ہے حسین کا رسوا نہ ہو کبھی. ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی. عزت ان کے صدقے میں ہے. انسان کو اس کی عزت سے آگاہ کیا کہ اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ رہنا. جب ان سے وابستہ رہو گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی. یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون. جب مرو گے بھی عزت تو عزت ملے گی. اتنی عزت ملے گی کہ تم کہاں، تمہارا سرہانہ کہاں، علی کا آنا کہاں. ہم کہاں، جناب امیر کہاں، ہم کہاں، مولائے غدیر کہاں. لیکن انسان امام کے دامن سے لپٹ گیا اس شرط کے ساتھ کہ من مات علی حب اہل محمد، مر جائے ان کی محبت میں. ماتا شہیدہ، ماتا مغفورہ. ایسی عزت ملی، ایسی عزت ملی کہ چہاردہ معصومین آئے. روایت میں یہاں تک ہے ایسی عزت ملی کہ جب ملک الموت روح نکالنے آیا تو روح نکلنے میں اذیت بہت ہے، مگر اللہ نے ان کی عطا کی ہوئی عزت کہ ایک بی بی آ کے بیٹھ گئی. ملک الموت میرے بچے کا عزادار ہے، یہ آسانی سے روح نکالنا. بس عزیزوں، تمام افراد کا جنہوں نے کسی بھی صورت تعاون کیا ہے ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. حسینی اکیڈمی کی جانب سے ہر اس فرد کا کہ جس نے دام درہم سخنے اس میں شرکت کی. خمسے میں عزاداروں کا شکریہ ہم کیا ادا کریں، ایک بیوی اس کا شکریہ ادا کریں. سبیل لگانے والے جو نام حسین پر پانی پلا رہے ہیں، نام حسین پر تبرک تقسیم کر رہے ہیں، اللہ انہیں جناب سیدہ کے خزانے سے عطا فرمائے. ہمارے عرشی میاں نے اس سال بڑا تعاون فرمایا کہ اس مجلس کو مشتہر کیا، اعلان کیا، لوگوں کو آمادہ کیا، آگاہ کیا کہ آئیں روئیں. اس زمانے میں بھی جس زمانے میں حسین کی یتیمہ کو رونے نہیں دیا گیا. عزیزوں، بڑا سخت زمانہ ہے.
اور ایک گزارش ہے، ایک مرد مومن فرید آغا جعفری جن کا 4 برس کا بیٹا بہت علیل ہے، بہت بیمار ہے، اور ایک ایسا مرض ہے کہ جس پہ 50 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے، اور تمل ناڈو میں ویلور کے ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، بون میرو ٹرانسپلانٹ کہا جاتا ہے اسے، اور اس میں 50 لاکھ کا خرچہ ہے، جس کا ایک ڈونر ملا ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ آپ مدد کر سکیں تو جو مدد کر سکیں، وہ باہر ہیں ان کی مدد کیجئے، ورنہ دعا ضرور کیجئے گا، وسیلے تو جناب سیدہ مہیا کرواتی ہیں، عطا کرنے والے ایک سے ایک ہیں، دینے والے ایک سے ایک ہیں۔ مولا حسین خود اگر چاہیں تو اپنے خزانے سے انشاءاللہ مدد فرمائیں گے، ذریعے پیدا کریں گے، اس لیے کہ ایک محب اہل بیت کا بچہ ہے، 4 برس کا بچہ ہے، آپ اس کی تصویر دیکھیے گا تو ان کا بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، وہ باہر ہیں، اگر آپ ملنا چاہتے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس بچے کو بلڈ کینسر ہے اور 50 لاکھ کا خرچہ، بہرحال ہمارے آپ کے لیے زیادہ ہوگا، لیکن اگر اہل بیت چاہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں۔ ایک بمبئی میں محب اہل بیت رہتا تھا اور ہر سال بہت بڑی رقم وہ نکال کے عزاداری کے نام پر کنارے رکھ دیتا تھا۔ اس کا منیم کیشیئر غیر مسلم تھا، وہ پوچھتا تھا یہ رقم کس کے نام چڑھا دوں، تو لکھتا تھا حسین سیٹھ کے نام چڑھا دوں، اپنی کاروباری زبان میں لکھتا تھا لکھ دو یہ حسین سیٹھ کو دیا۔ ہوتا رہا، عزاداری پہ مسلسل پیسہ نکالتا رہا، مولا حسین کے نام پر خرچ کرتا رہا، زمانہ بدلا اور کچھ ایسی مشکلات آئیں کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اب اندھیرے میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کون ساتھ دے، قرضہ مانگا، قرضہ نہیں ملا، جن لوگوں کو پیسہ دیا تھا ان سے مانگا، ان سے نہیں ملا، تو پریشان بیٹھا ہوا تھا یہ شخص مرد مومن کہ اس کے منیم نے کہا کہ آپ نے سب سے کہہ کے دیکھ لیا، ایک کو اتنا پیسہ آپ نے دیا ہے، ان سے بھی تو کہیے کہ کس کی بات کر رہا ہے، کہ میں حسین سیٹھ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ غیر مسلم تھا، اس سے کیا کہتا یہ، اس نے کہا یہ تم نہیں سمجھو گے، تم جاؤ۔ ایک کمرہ بند کیا، ایک مرتبہ مولا کا تصور کیا، کہا واہ آقا یہ بات میرے دل میں کیوں نہ آئی، اور رونے لگا۔ رات گزری تھی، صبح ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا وہ غیر مسلم کیشیئر کھڑا ہوا تھا، اور کہا سیٹھ صاحب مبارک ہو، مشکل دور ہو گئی۔ کہا کیسے دور ہو گئی، کہ میں آپ سے کہتا نہ تھا کہ حسین سے کہہ کے دیکھیے۔ میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کوئی نقاب پوش آئے ہیں، وہ آپ کی مطلوبہ رقم سے زیادہ لائیں اور کہہ رہے کہ کہہ دینا یہ حسین سیٹھ دے گیا۔ آوازیں بلند ہونے لگی آج آخری مجلس میں، اور لوگ روز خواہشیں کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ہماری خواہش ہے یہ پڑھ دیجئے، کسی کی خواہش ہوتی ہے جناب عباس کے مصائب بیان کر دیے جائیں، کسی کی خواہش ہوتی ہے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ دیے جائیں۔ آج میں کسی کی خواہش کو پورا نہیں کروں گا، میں آپ کو جناب سیدہ کی خواہش سناتا ہوں۔ آج کے مصائب جناب سیدہ کی خواہش کے مطابق ہوں۔ معالی السبتین بڑی مصائب کی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ بہت بڑے عالم علامہ حسین نوری وہ کہتے ہیں میں کربلا گیا اور مولا حسین کے روضے کی زیارت کرنے کے بعد سو گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین کے حرم میں درس ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں درس دے رہے ہیں، کبھی موعظہ ہونے لگا، کہ اس کے بعد مجلس ہونے لگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا علامہ مجلسی ممبر پر مجلس پڑھنے کے لیے گئے، ابھی مجلس شروع کی تھی کہ پردہ ہٹا، ایک کنیز آئی، وہ کہا علامہ مجلسی مادر حسین بھی آ گئی ہے۔ اللہ، اس مجلس میں مولا حسین کی ماں بھی آئی ہیں اور کہہ رہی کہ مسائب وہ پڑھو کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے در خیمہ پائے، زینب میرا سلام، ام کلثوم میرا سلام۔
رخصت حسین بیان کروں. مولا حسین کی رخصت، ہاں رونے کو آمادہ ہے. بڑا بے کسی کا موقع تھا کہ علی اصغر کے گلے سے تیر نکالنے کے بعد، علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد، یہ دفن علی اصغر بھی بڑا سخت مرحلہ تھا. علی اکبر کے کلیجے سے نیزہ نکالنا بہت مشکل کام، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانا بڑے مشکل کام. لیکن ذرا گھر جا کے سوچئے گا، 6 مہینے کے بچے کو قبر میں لٹایا، اب مٹی ڈالنا شروع کی. میت پر پیروں کی طرف سے مٹی ڈالتے ہیں. لیجئے مولا حسین نے پیروں پر مٹی ڈال دی، پیر چھپ گئے، گھٹنے چھپ گئے، شکم مبارک چھپ گیا، علی اکبر کا سینہ چھپ گیا. جو کرتا پہنے تھا اب مٹی کے کپڑے پہنے قبر میں لیٹا ہے. پھول سا چہرہ، 6 مہینے کے بچے کا پھول سا چہرہ قبر میں چمک رہا ہے. ارے 18 برس کے بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنا آسان تھا، مٹی لے کے علی اصغر کے چہرے. چہرے پر مٹی کیسے ڈالے ہوئے؟ ہاں، ہمارے بچے کے سر پر ذرا سی خاک آ جائے ہم کپڑے سے ہٹا دیتے، اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالی. اٹھے، ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ آئے. اب ابھی بیویوں کے خیمے میں نہیں پہنچے، ابھی تو پہلے دوستوں کا خیمہ پڑا. یہ حبیب کا خیمہ، یہ سعید کا خیمہ، یہ زہیر کا خیمہ. لکھا ہے کتاب میں کہ امام آئے اور اپنے دوستوں کے خالی خیموں کو دیکھا. آئنا آئنا یا حبیب یا ابن مظاہر، آئنا آئنا یا حبیب یا سعید یا زہیر. ارے کہاں میرے شیروں، کہاں میرے دلیروں. ایک ایک کو آواز دی. پھر ایک خیمہ جو بیویوں کے خیمے سے بالکل پہلے تھا، یہ اصحاب کے خیمے، یہ غلاموں کے خیمے، ایک خیمہ بیویوں کے خیمے سے بالکل پہلے تھا. لکھا اس میں پہنچ کے امام نہ کسی کو پکارتے ہیں نہ کسی کو بلاتے ہیں. ایک مرتبہ بڑی حسرت سے خیمے کے قنات کو دیکھا، پردوں کو دیکھا، پھر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے. مٹی کو لے کے سونگتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. یہ کسی اور کا خیمہ نہیں، عباس دلاور کا خیمہ. یا اخی عباس، اللہ ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے رونے والوں کو، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سے. پھر درے خیمہ پہ آئے، آواز دی زینب ہم جا رہے ہیں، کلثوم ہم جا رہے ہیں، رقیہ ہم چلے. بہن آئی، بازو کو پکڑا، خیمے کے اندر لے کے آئیں. ایک ایک روایت کتابوں میں موجود ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. مالی السبتین اٹھا لیں، نفس المحموم اٹھا لیں. خیمے کے اندر آئے، بیمار بیٹے کے پاس گئے، شانے کو ہلایا، فرمایا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہار. 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پایا. پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو ملا. آپ اپنے مولا کو اتنا چاہتے ہیں، ایسے یاد کرتے ہیں، ایسے تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں. یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بزرگ، یہ نوجوان یاد کر رہے ہیں. لیکن آپ کیسے یاد کر رہے ہیں کہ ابھی پانی پیا تھا، پھر پانی پیئیں گے. گھر سے آئے تھے، گھر جائیں گے. بچوں کو لے کے آئے تھے، بچوں کو لے کے جائیں گے. بیویاں چادریں اوڑھ کے آئی ہیں، چادریں اوڑھ کے جائیں گے.
ارے آپ کے آقا نے کب یاد کیا؟ چہرے بازگر کا خون، سینے علی اکبر کا لہو، ہاتھوں میں عباس کا خون، کہا میرے شیعوں کو ابھی انجمن عابدیہ کاظمیہ جلوس بھی نکالے گی، زنجیری ماتم والے ماتم بھی کریں گے، خون کا نذرانہ. لیکن مجھے آج مصائب پڑھ لینے دیں، مجھے آج مصائب پڑھ لینے دیں. کہا سید سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کر. کہتے میں نے بابا کو دیکھا تو امامے کے پیچ کٹے ہوئے تھے، بدن سے خون کے فوارے نکل رہے تھے. پہلا سوال کیا چوتھے امام، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ میرا چچا عباس کا بیٹا اب ہم ہیں، آپ ہیں، اور یہ محمد باقر ہے. دیکھیں ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام. چلے امام، بہن آگے بڑھی، آواز دی بھیا بیٹھ جاؤ. امام بیٹھ گئے. اب منظر یہ تھا ایک ایک بی بی آتی تھی، امام کا ہاتھ چوم کے چلی جاتی. مولا حسین نے مالی سبتین میں ہے کہ مولا حسین نے جناب زینب سے کہا بہن اماں نے وقت آخر آپ سے ایک وصیت کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ کہا بھیا آپ فرمائیں. کہا بہن اماں ایک کرتا اپنے ہاتھ سے سیتی تھی. کہا ہاں بھیا، آپ سے وصیت کی تھی کہ جب میرا حسین کوئی لباس مانگے تو میرے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا. لیجے حسین نے کرتا پہن لیا. اے سیدہ وہ کرتا لٹ گیا، ارے کوئی ابابا لے گیا. کرتے کو تار تار کیا، بیویوں نے حلقے میں لیا، الوداع. 7 بہنیں ایک بھائی کے لپٹ گئیں. آگے بڑھے حسین جب کے چلے. بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے نہ جانے دوستوں کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی جبا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو. یہ جو بی بی زینب نے کیا، یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا، یہ جوان بیٹے کا کام تھا. جناب علی اکبر اپنے باپ کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے. جو کام بیٹے کو کرنا تھا وہ بہن نے کیا. آپ کو معلوم ہے جناب عباس کیا کرتے تھے؟ جب امام گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو جناب عباس بازو نہیں پکڑتے تھے. جو گھوڑے میں رکاب ہوتی ہے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے امام کے پیروں میں ڈال دیتے تھے. جو کام بیٹا کرتا تھا وہ تو بہن نے کیا. اب جو عباس کرتے تھے وہ کون کرے؟ لکھا ایک بی بی برقع پہنے نکلی، رکاب کو لے کے امام کے قدموں میں ڈالا. پوچھا گیا یہ کون بی بی ہے؟ بتایا گیا عباس کی بیوہ ام لبابہ. میں اپنی قوت و طاقت کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. بھائی کو بٹھایا، جناب لبابہ نے رکاب امام کے قدموں میں ڈالی. نہر کی طرف دیکھا، یا اخی عباس. چلے تھے کہ 4 برس کی بیٹی قدموں سے لپٹ گئی. سننا آسان ہے، سوچئے بستر پر سوچئے. کچھ مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے تب سمجھ میں آتے. سنتے تھے کہ بی بی گھوڑے سے لپٹ گئیں، روتے بھی تھے. لیکن عرفان مصائب تب ہوا کہ جب گھر سے چلے تو اپنا بچہ پیروں سے لپٹ گیا. واپس بھی آنا ہے، دوستوں کے یہاں جانا ہے، خیریت سے آنا ہے، مگر بڑا مشکل کام ہوتا ہے بچے کے ہاتھ کو اپنے پیروں سے ہٹانا. سوچئے 4 برس کی بچی نیند آئے گی، تو آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کا
سوچیے فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نام یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ آواز دی بابا میں آپ کے سینے پر سوتی تھی، کہا بی بی آج سے قانون بدل گیا ہے، دیکھیے اصغر اماں کے پاس رہتے تھے آپ ہمارے پاس، لیکن آج سے قانون بدل گیا ہے، آج سے آپ اماں کے پاس رہیں گی، اصغر میرے ساتھ رہیں گے۔ فرمایا جیتے رہیں فرزند کہ سب لخت جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں۔ سمجھا کے چلے میدان میں آئے، نہ حسین جیسا مظلوم آسمان کی آنکھوں نے دیکھا، نہ مولا حسین جیسا بہادر کسی نے دیکھا۔ خدا کی قسم 3 دن کی بھوک و پیاس میں ایسی جنگ کی ہے کہ اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں بنتی۔ کیا مجال کہ کوئی حسین کے قریب آ جائے، لاکھوں کا لشکر ایک یک کو تنہا حسین۔ علماء نے لکھا ہے مولا حسین جیسا شجاع کوئی نہیں، کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک مقابلہ ان کے بابا سے ہو سکتا ہے۔ مولا علی کی شجاعت اور مولا حسین کی شجاعت لگ بھگ ایک جیسی تھی، لیکن علماء نے لکھا ہے کچھ معاملوں میں سلام بر حسین، اللہ سلام بر حسین۔ ارے علی جیسا شجاع بھی کوئی نہیں، حسین جیسا بھی کوئی نہیں، مگر فرق تھا جب علی لڑتے تھے تو پیاسے نہیں ہوتے تھے، بھوکے نہیں ہوتے تھے، مگر جب مولا حسین لڑے تو 3 دن کی بھوک و پیاس تھی۔ جب علی لڑتے تھے تو دائیں دیکھتے تھے وہ حسن کھڑا ہے، بائیں دیکھتے تھے وہ حسین کھڑا ہے، مگر حسین میدان میں دیکھا وہ اکبر پڑا ہے، وہ عباس کھڑا ہے۔ مولا علی لڑتے لڑتے جوان بیٹے نظر آتے تھے، یہاں مولا حسین نے وہ دیکھا وہ علی اصغر کی قبر ہے، وہ اکبر کا لاشا ہے، وہ عباس کے کٹے بازو ہیں، وہ ایک لاشا ہے جسے چادر میں رکھ کے پیٹھ پر لے کے آئے تھے، وہ بہن کے بچے پڑے ہوئے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب مولا علی لڑتے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ کی آواز آتی تھی، جزاک اللہ یا علی، ماشاء اللہ یا علی۔ کہ جب مولا علی لڑتے تھے تو پیچھے سے نبی کی آوازیں آتی تھی، کیا کہنا یا علی۔ مگر جب حسین لڑے تو 4 برس کی بچی کی آواز آتی تھی، اے ذوالجلال میرے بابا کو لے آ۔ میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک ٹکڑا سنانا ہے آپ کو مصائب، جس کے لیے تمہید بنا رہا ہوں۔ بلا کا جہاد کیا، آسمان سے ندا آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں آ چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ نیام کو تلوار کو نیام میں رکھا تھا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین، قاتل سے خنجروں کا نکالے حسین، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے سے دم نکالنے والا۔ سننا ذرا آج مسائل پڑھ کے اتروں گا میں اگر اللہ نے چاہا، ابھی تو میں مرثیہ سنا رہا ہوں۔ گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا،
تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں بسر, کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر, حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر, اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر. ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے پرچھی کے پھل گرے. سنے ہوئے مصرے ہیں آپ کے, غور کیا آپ نے. گر کر اٹھے تو زخموں سے پرچھی کے پھل گرے, کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے پھل گرے. جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمدہ. اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا, یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. آواز سن کے بنت علی نکلی ننگے سر, لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر, چلاتی تھی ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر, اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر. اماں قدم اب اٹھتے رہی دشتہ کام کے, پہنچا دو لاش پر مجھے بازو کا سار. آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ, بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ. اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ, یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ. اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو, یا فاطمہ چھپا لو رضا میں حسین. عزیزو عجیب منظر تھا. امام نے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا, خولی نے ایک پتھر اٹھا کے امام کے ماتھے پر مارا. ابو ایوب نے نیزہ لیا امام کے سینے پر, سلام نے بھالا لیا امام کے. ماشاءاللہ جناب سیدہ کا مرزا. شیز ابن ربعی کا بھالا, ادھر سنان کا نیزہ, سینے میں ابو ایوب غنوی کا بھالا, ماتھے پر خولی کا پتھر. زیارت ناہیہ امام زمانہ کی زیارت جس میں امام کے مصائب بیان کیے. آپ نے فرمایا السلام علی مقتول من الفتین, سلام اس مقتول فتین, سلام اس پر کہ جس کے دل کی رگ کو کاٹ دیا گیا. یہ جملہ آپ نے سنا, السلام علی مقتول فتین. فتین وہ رگ ہوتی ہے, وہ وین ہوتی ہے جس سے دل میں آکسیجن پہنچتا ہے. السلام علی مقتول فتین. آپ کو معلوم ہے اس جملے کے پیچھے کیا ہے؟ آپ نے بڑی آسانی سے سنا. کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ جس کے دل کی رگ کاٹ دی گئی. فارمولہ 10 تیر لایا تھا, 7 کا ذکر ہے نہیں, 3 تیروں کا ذکر ہے. ایک تیر چلایا مشک سکینہ پر لگا, دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پر لگا, تیسرا تیر اس نے تاک کے نشانہ باندھ کے امام کے دل پر مارا. السلام علی مقتول. سلام اس پر جس کے دل کی رگ کو کاٹ دیا گیا. سنیں عزیزو, کیا خبر کتنی زندگی آئے, اے مادر حسین اس برسے کو قبول کیجئے گا. جو کتاب میں لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں. سنسناتا ہوا تیر بالکل امام کے دل پر لگا. ہر تیر امام نے سامنے سے کھینچا ہے. کتاب میں لکھا ہے جتنی تکلیف امام کو اس تیر سے ہوئی ہے کسی سے نہیں ہوئی. بھائی جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے, سب سے زیادہ تکلیف دل کے دورے میں پڑتی ہے.
امام کے جسم کا درد سب نے دیکھا ہے، کیا گزر رہی تھی قلب حسین، اس دل پر جتنے ادھر جوان بیٹے کا صدمہ، ادھر عباس کا صدمہ، اب اس میں تیر اٹکا ہوا ہے، کہ پہلے امام نے اسے سامنے سے کھینچنا چاہا، جب نہیں نکلا تو ہاتھ لگایا، دبایا، یا علی یا امام جھکے، تیر کو دبایا، پیچھے ہاتھ ڈال کے تیر نکالا۔ اب ہوا تو بہت کچھ، لیکن میں نے سوچا تھا میں کتاب لے آؤں اور پڑھ پڑھ کے سناتا جاؤں، لیکن نہ آپ سن پائیں گے نہ میں پڑھ پاؤں گا۔ امام گھوڑے سے گرے نہیں، گرائے گئے۔ آپ سنتے امام گھوڑے پر جھوم رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کمزوری کی وجہ سے نہیں، ایک نیزہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، سنان ادھر کھینچ رہا ہے، شیش ادھر کھینچ رہا ہے، بیچ میں سیدہ کا لال۔ قرآن فرش زین سے زمین پہ آیا، اب کوئی پتھر مار رہا ہے، سب چھوڑ رہا ہوں، سب چھوڑ دیا میں نے، خوب رو لیے۔ جناب سیدہ آپ کو آباد رکھے، شہد رکھے، اے بی بی اس خوف پر رحم کیجئے، ہمارے عزاداروں پر نگاہ کرم رکھیے۔ اس لیے کہ یہی پڑھنے کے بعد زندہ رہنا بہت برا لگتا ہے، اور روح بدن پر بار لگتی ہے۔ ایک مرتبہ غور سے بھائی کو دیکھا، کہا انتا اخی، تو میرا بھائی ہے، آنتا ہمانا، آنتا رجانا۔ تو سنان نے پھر ایک نیزہ لے کے پسلی پر مارا، اور پھر پسلی سے کھینچا، سینے پر مارا۔ سنیے عزاداروں، وہ مجلس تباہ ہوا۔ سنان دیانا واللہ لعنت کرے، کوئی پتھر، کوئی نیزے، کوئی تیر، کسی کی جھولی میں پتھر ہیں، پتھر نکال کے مار رہا ہے۔ جن کے پاس پتھر ختم ہو گئے انہوں نے جلتی ہوئی ریت لی، امام کے زخموں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اب مالیو سبتین میں لکھا ہے کہ اب امام بالکل ساکت اور جامع، اب ابھی تک جو ہونٹ ہل رہے تھے، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، اب بالکل خاموش ہے، بالکل خاموش۔ سنیے گا عزیزو، کافی دیر تک کتاب میں لکھا ہے امام زمین پر پڑے ہوئے، ہیبت اتنی ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی قریب آئے۔ 3 دن کی بھوک پیاس میں ایسی جنگ کی ہے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی قریب آئے۔ اب یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ حسین ابھی زمین پر ہیں یا اپنی اماں کی گود میں چلے گئے؟ اب کیسے پتہ لگایا جائے کہ حسین ابن علی مولا حسین اس دنیا میں ہیں یا جا چکے؟ وہ مجلس تمام ہو گئے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارے عزیز دنیا سے جانے لگتے،
ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو ایک آدمی زندہ ہے کہ نہیں، اسے معلوم کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ یا تو نبض دیکھی جاتی ہے، یا دل کی دھڑکن سنی جاتی ہے، یا آنکھیں کھول کے دیکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. مولا اسے آپ کے آزاداروں تک آپ کی مصیبت پہنچانا مقصود ہے. اب حسین ہے کہ نہیں، کسی نے نبض نہیں دیکھی، دل نہیں دیکھا، سانسیں نہیں دیکھا، لکھا ہے بنی کندہ کا ایک آدمی آگے بڑھا، ادھر ڈھیلا مار کے امام حسین. ارے امام کب تھا، خون کب ہوا؟ ارے پتھر مارے جا رہے ہیں. زینب نے کہا بزر